السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، جمعیت اہل حدیث پیج پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے لائیو پروگرام میں جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ عنوان ہے حسد ایک مہلک مرض۔ محترم سامعین، اس دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے خوشی ملے، لیکن کچھ کام اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جیسی زندگی چاہتا ہے ویسی نہ مل کر کے اسے ناخوشی والی زندگی میسر ہو جاتی ہے۔ بعض حکما کا کہنا ہے ثلاثۃ لا يهنأ لصاحبها عیش، وہ کہتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ بدحالی میں رہے گا، وہ ہمیشہ ناخوشی میں رہے گا۔ وہ تین چیز کیا ہے؟ پہلی چیز الحقد، جس کے اندر کینہ ہو۔ دوسری چیز والحسد، جس کے اندر حسد ہو۔ اور تیسری چیز وسوء الخلق، جو بد اخلاق ہو، بد کردار ہو۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کسی کے اندر پائی جائے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ تو ان تینوں میں سے ایک جو ہے حسد۔ حسد اگر انسان کے اندر داخل ہو گیا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں حسد کو ترک کرنا ہوگا، حسد کو چھوڑنا ہوگا۔ حسد کہتے کس کو ہے؟ تمنی زوال النعمت عن صاحبها۔ اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ جس کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت دی ہے، اس آدمی سے اس نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنے کا نام ہی حسد ہے۔ یا ایک تعریف یہ کی گئی ہے کرہ النعمت عند الغیر وتمنی زوالها۔ کسی کے پاس اگر نعمت ہے تو اس نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کی زوال، اس کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، یہ ہے حسد۔ اب ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو دیکھے ٹٹولے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے پر اللہ رب العالمین نے نعمت کی ہے، ان انعامات کے ختم ہونے،
برباد ہونے ہلاک ہونے کی تمنا کون نہیں رکھتا؟ اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ توفیق دے دے، ورنہ آج مسلمانوں کی اکثریت اس چیز میں ملوث ہے، مبتلا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی مسلمان کا بھلا نہ ہو، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، اس کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے یہ نعمت ختم ہو جائے، آفت میں بدل جائے۔ اگر کوئی انسان کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی باتیں بنانا، اس کو ڈرانا، اس کو بھڑکانا، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اس کے ساتھ کی جاتی ہے تاکہ یہ کامیاب نہ ہو سکے، یہ برباد ہو جائے۔ ابھی چالو ہوا نہیں ہے کہ بربادی کی تمنا رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی کا نام حسد ہے۔ اگر کوئی تاجر انسان اپنی تجارت میں کامیاب ہے، دوسرا انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اتنا کامیاب ہے، اس کی کامیابی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، یہ کامیابی اس کی ختم ہو جانی چاہیے، یہ چند دنوں کی کامیابی ہے، 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا، سال 2 سال 3 سال چلے گا، اس کے بعد اس کا زوال ہے، کہاں چل پائے گا؟ یہ بڑی بڑی ہاگ رہا ہے، بڑا بزنس مین بن کے گھوم رہا ہے، یہ نہیں چل پائے گا، یہ حسد ہے۔ کوئی کسی عہدے اور منصب پر فائز ہو جاتا ہے، اب اسے گرانے کے لیے انسان مکمل کوشش کرتا ہے کہ اسے گرایا جائے، اسے ہٹایا جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کرتا ہے یا کام نہیں کرتا اپنے عہدے پر بیٹھ کر کے، اس پر تنقید کرنا بطور اصلاح اور اس کے خلاف کچھ باتیں کرنا، لکھنا، بولنا، یہ حسد میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کو آگاہ کرنے کے لیے، اس منصب پر فائز شخص کو ورگلانے کے لیے، آگے کام کو مزید بڑھانے کے لیے اور اچھے سے اچھے انداز میں اپنے کام کو مزید آگے بڑھا سکے، اس لیے اس پر تنقید کی جاتی ہے اور تنقید بطور اصلاح، لیکن وہ اسے حسد تصور کر لے، وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ لیکن اسے ہم منصب سے گرانے کی کوشش کریں کہ کسی منصب پر ہے، کسی اونچی جگہ پر ہے، اسے ختم کیا جائے، اسے گرا دیا جائے، تو یہ حسد ہے۔ اگر کوئی انسان اچھی تلاوت کرتا ہے، یہ حسد کیا جائے، اس کی آواز خراب ہو جائے، کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، اس کے تعلق سے یہ گمان کیا جائے، یہ تمنا کی جائے کہ اللہ نے اسے آواز دے رکھی ہے، آواز ختم ہو جائے۔ کوئی اچھی تقریر کرنے والا ہے، اس کے خلاف سازش کرنے لگ جائے کہ یہ تو پھیل جائے گا، لوگوں میں شہرت پا جائے گا، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو ہٹانا چاہیے، کئی اگر تقریر کرنا جانے والا ہے وہاں رکاوٹ ڈالنا، یہ حسد ہے۔ کوئی انسان بڑی شہرت پا چکا ہے، اب اس کی شہرت سے حسد کر کے انسان بیٹھ جائے اور اس کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دے، یہ بھی حسد ہے۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ حسد کہتے کس کو ہے۔ اب 2 چیز پائی جاتی ہے، ایک حسد اور ایک غبطہ۔ غبطہ کہتے ہیں رشک کرنے کو، یعنی کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، تو میرے دل میں تمنا اٹھے کہ وہ کرتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، میں بھی تو کر سکتا ہوں۔ کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، محلے کا کسی بچے کے دل میں یہ خواہش اٹھتی ہے کہ فلاں بچہ پڑھنے گیا ہوا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں۔ ہمارے والد صاحب مولانا احمد صاحب ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی حالیہ گجرات کے صوبہ جمعیت کے ناظم مولانا عبدالوہاب صاحب اور صوبہ جمعیت حدیث گجرات کے سابق امیر حافظ محمود صاحب، جو طالب علمی کے زمانے میں مدرسے سے گھر آتے تھے، بڑے اچھے انداز میں تقریر کرتے تھے، تو ہمارے والد مولانا احمد صاحب ان کے دل کے اندر تمنا اٹھی، ایک خواہش ظاہر ہوئی کہ یہ بچہ اتنی اچھی تقریر کرتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، میں بھی پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے گفتگو کی، والد صاحب نے کہا تم بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور ہو، تم نہیں آ سکتے، تم کیسے سنبھل پاؤ گے۔ پرانا مدرسہ تھا، وہاں گئے، رونے لگے اور وہاں رو کر کے پریشان ہو گئے۔ ایک جناب مرحوم حاجی یوسف کاکا صاحب تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا، کہا کہ میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں، والد صاحب منع کر رہے ہیں۔ کہا چلو میں تمہارے والد صاحب سے بات کرتا ہوں، اور مرحوم یوسف کاکا صاحب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بچے کیوں روکتے ہیں تعلیم سے،
باتیں بہت لمبی ہوئی اور اس کے بعد والد صاحب کو اجازت مل گئی، تو اسے کہتے ہیں رش کرنا۔ انسان یہ چاہتا ہے فلاں انسان کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ کوئی اچھی تلاوت کر رہا ہے تو انسان خواہش ظاہر کرتا ہے اللہ مجھے بھی تو ایسی آواز دیتا ہے میں بھی تلاوت کروں، یعنی اس کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کو خود کے اندر لانے کے لیے انسان ایک خواہش ظاہر کرے، اسی کا نام رشک کرنا ہے۔ اس کو بھی لوگ حسد میں شمار کر دیتے ہیں، غلط ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے اندر۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ رجل اتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به اناء اللیل واناء النہار، کہ حسد صرف دو چیزوں میں ہے، اس میں سے ایک آدمی جس سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم عطا کیا، فهو يقوم به، اس کو قائم کرتا ہے دن اور رات کے کسی بھی حصے میں۔ ورجل اتاہ اللہ مالا، اور ایک ایسا آدمی سے اللہ رب العالمین مال عطا کیا، فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار، وہ اللہ کے راستے میں دن اور رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ تو قرآن عطا کیا یعنی قرآن کے ذریعے تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، قرآن کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے۔ کئی مفاہیم اور شرع محدثین نے شارحین نے بیان کی ہے۔ اور مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، انسان کے پاس مال ہے اور انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب دوسرا انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں انسان کو اتنا مال ملا، وہ خرچ کر رہا ہے، کاش اللہ مجھے بھی دیتا تو میں بھی اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ تو یہی ہے مال کے ذریعے سے حسد کرنا، اور یہ حسد بمعنی الغبطہ یعنی ایک رش کرنے کے معنی میں ہے۔ آئیے اب حسد کی مذمت جو بیان کی گئی ہے اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں کئی مقامات پر حسد کی مذمت بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اس برے فعل کو تذکرہ کیا، یہودیوں کے جتنا فعال تھے بڑے مذمت بھرے انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پیش کیے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل سے اس پر وہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو تمام امت پر فوقیت دی، امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت خیر للناس، اور کہ وسط امت قرار دیا، اور امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام لوگوں پر فوقیت دے دی۔ تو اس پر یہودی حسد کرتے ہیں، اور یہ یہودی جسے اللہ رب العالمین نے قیادت پہلے دی تھی اور ان سے چھین کر کے اللہ رب العالمین نے امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور امت محمدیہ کو قیادت اور سیادت دے دی، اسی بنا پر اور یہ یہودی آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اور ان کے تعلق سے مزید ایک بات اللہ رب العالمین نے کلام میں ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں، اہل کتاب یہ یہود نصارہ، اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیا جائے۔ حسدا من عند انفسکم، یہ ان کے حسد کی وجہ سے ہے جو ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ انفس من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے پھر بھی ان کے حسد بڑی بڑھ کر ہے۔ تو یہ حسد کرنا کس کی صفت بتلائی؟ یہ جو صفت بتلائی ہے یہود و نصارہ کی صفت بتلائی ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 2563 یعنی 2563، لا تحاسدوا، اور یہ باب مفاعلہ باب تفاعل، لا تحاسدوا، تم آپس میں ایک دوسرے حسد نہ کرو۔ تفاعل اس کے اندر میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف حسد کرنا، یعنی کسی کو اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اس نعمت پر تم جلن نہ کرو۔ اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہے کسی مسلمان کو یا کسی بھائی کو، اس کے زوال اور اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، یعنی حسد سے بچ جاؤ۔ ایک قاعدہ ہے الامر یقتضی الوجوب والنہی یقتضی التحریم،
کہ امر جو ہے وجوب پر تقاضا کرتا ہے اور نہیں جو ہے حرام کا تقاضا کرتی ہے. تو یہاں پر لا تحاسدوا یہ نہیں ہے اور نہیں حرام کا تقاضا کرتی ہے کہ حسد کرنا حرام ہے, اور انسان جب حرام کام کرتا ہے تو بڑا مذموم کام کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد کرنے والوں کے تعلق سے, دب الیکم داء الامم قبلکم, کہ تمہاری طرف تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری چل کر آ گئی ہے, پھیل چکی ہے. وہ کون سی ہے؟ الحسد والبغضاء, حسد اور بغض, یہ دو بیماری ایسی ہے جو پچھلے قوم کی تمہارے اندر آ چکی ہے, پہلی امت کی تمہارے اندر آ رہی ہے. آگے فرمایا لا اقول تحلق الشعر, یہ بیماری جو تمہارے اندر پھیل رہی ہے حسد کی, میں یہ نہیں کہتا ہوں تمہارے بال کو حلق کر دے, ختم کر دے گی, بلکہ ولکن تحلق الدین, وہ تمہارے دین کو ختم کر دے گا. یعنی حسد جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کا خاتمہ کر دے گی, تمہارے دین کو ختم کر دے گا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علاج ذکر کرتے ہوئے, والذی نفس بیدہ لا تدخل الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تدخل الجنہ, جنت میں داخل ہو نہیں سکتے, حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا, یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ, حتی تؤمنوا یہاں تک تم مومن ہو جاؤ, ایمان لے آؤ, اور آگے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور تم پکے سچے مومن ہو نہیں سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں دوسرے کی محبت کرنے لگ جاؤ. آگے فرمایا افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم افشوا السلام, اور آگے فرمایا تو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جو تمہارے درمیان اس محبت کو دیر تک قائم رکھے گی, تو وہ کیا ہے؟ افشوا السلام, تم آپس میں سلام کو عام کرو, سلام ذرا ذرا کرو. تو یہ چیز بتلائی گئی کہ تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ, یعنی حسد خاتمہ نہ ہو جائے وہاں تک تم مومن بھی نہیں ہو سکتے. تو ایمان کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے, اور محبت کب ہوگی؟ جب حسد دور ہوگا. حسد جب رہے گا تو انسان آپس میں پکا محبت والا نہیں ہو سکتا, اور محبت نہیں تو مومن بھی نہیں ہو سکتا. محترم سامعین, حسد اس قدر مہلک بیماری ہے کہ بعض اوقات اس کی وجہ سے حسد کرنے والا انسان جس سے حسد کرتا ہے اسے قتل کرنے سے بھی نہیں بچ سکتا. اس کی مثال بہت ہی مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل, حابل کی شادی قابل کی بہن سے اور قابل کی شادی حابل کی بہن سے طے ہوئی. اب قابل کی بہن بڑی خوبصورت تھی اور قابل چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن سے شادی کرے, اور یہ اسلام نے اس وقت قانون بنا رکھا تھا کہ جو برابر میں جس کی پیدائش ہوگی, یعنی اگر صبح جس کی پیدائش ہوئی اس مرد کی شام کے پیدا ہوئی لڑکی سے, اور صبح پیدا ہوئی لڑکی کی شادی شام کو پیدا ہوئے لڑکے سے شادی ہوگی. تو قابل چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن جو خوبصورت اسے شادی کرے گا, لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. تو دونوں کے اندر حسد پیدا ہوئی. قابل نے حابل سے حسد کی اور اسی حسد کی بنا پر قابل نے حابل کو مار دیا. قابل نے حابل کو مار دیا. اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں بڑے واضح انداز میں فرمایا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ, اور آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بتائیے. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی. تو یہ پورا واقعہ جو اللہ رب العالمین نے چھٹے پارے کے اندر پورا نقل کیا ہوا ہے, یہ واقعہ وہاں آپ کو مل سکتا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کے اندر معاملہ ہوا اور آگے چل کے کیا ہوا. بہت ساری باتیں ہوئی کہ اس ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا, تو کس بنا پر؟ ایک حسد کی بنا پر. تو اس سے معلوم ہوا کہ حسد بڑی مہلک چیز ہے, اور حسد ایسی چیز ہے کہ انسان کو فلاح کر دیتی, ہلاک و برباد کر دیتی ہے, اور سگا بھائی سگے بھائی کا نہیں ہوتا, ایک دوسرے قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. آئیے
اب میں حسد کے کچھ اسباب آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس لیے کچھ جگہ پر شاید عشاء کا وقت بھی ہونے والا ہوگا۔ حسد کے اسباب کیا ہے، کیوں انسان اسے حسد کرتا ہے، تو اس کے اسباب بھی جان لینا ضروری ہے، تاکہ اس کے اسباب جان لیا جائے تو انسان حسد سے رک جائے گا۔ کیونکہ کوئی بیماری آتی ہے، مہلک بیماری، میں نے کہا مہلک مرض، تو جب بیماری کوئی آتی ہے اس کے سبب ہوتے ہیں، اور سبب کے بعد اس کے علاج تلاشا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے اس کے اسباب بتاتا ہوں، اور جب اسباب آئیں گے تو اس کے اندر کچھ شفا بھی آ جاتی ہے، کچھ اس کا علاج بھی آ جاتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو رزق دے رکھا ہے، اس رزق کے اندر انسان قناعت نہ کر کے، جس کسی کو ذرا رزق ملا ہے تو اس سے حسد کرتا ہے۔ کب؟ جب اس سے رزق اللہ رب العالمین نے کم دیا ہے تو وہ اس کم رزق پر خوش نہ ہو کر کے اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے، یعنی زیادہ رزق دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور یقین وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق نہیں دیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس پر قناعت اختیار کرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور مزید رزق کا اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرے کہ رزق کی تمام چابیاں کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اگر وہ اس انسان سے حسد کرے جسے اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو علاج کے اسباب کیا ہے؟ رزق کی کمی، یعنی اس کو کب اللہ نے رزق دیا ہے تو اس پر ناراض ہو کر کے وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے، جس کو زیادہ ملا ہے اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ تو علاج کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو دیا اس پر خوش ہو جائے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر وہ خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے مزید کی دعا کرے اور مزید کے لیے وہ تمنا کرے، تو انشاءاللہ ضرور اس کو رزق زیادہ ملے گا۔ دوسری چیز تکبر اور خود پسندی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ مجھے ہی ملے، میرا کوئی کچھ ہے ہی نہیں، دنیا میں ہی سب کچھ ہوں، میں جو کرتا ہوں وہی صحیح ہے، اور جتنا میں کماتا ہوں ویسے کوئی کماتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ کچھ مل گیا تو انسان میں حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے میں ہی سب سے اچھا ہوں، اس سے کوئی اچھا پیدا ہو گیا تو اس کو حسد ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، اگر کوئی اور خوبصورت پیدا ہو گیا تو اس سے حسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا فی احسن تقویم۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے اچھے شکل و صورت میں انسان کو پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین نے جو جس صورت میں ہمیں پیدا کیا، جو حالت ہماری بنائی، ہم اس پر خوش رہے۔ یہ علاج ہے اور سبب انسان کا تکبر اور خود پسندی۔ حسد انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کی تیسری وجہ یہ ہے، تیسرا سبب یہ ہے کہ بغض، دل میں کینہ، کپٹ، عداوت، اسی بنا پر انسان حسد کرتا ہے۔ جبکہ بغض یہ بہت ہی بری چیز ہے، اسے انسان کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ختم نہیں ہوئی اس پہ انشاءاللہ بغض کے اوپر تفصیلی گفتگو اگلے درس میں ضرور ہوگی۔ چوتھی چیز لالچ کا منصب۔ انسان کے اندر ایسے لالچ آ جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ سب سے زیادہ میں ہی آگے رہوں، میں ہی بادشاہ بن کے رہوں، میں ہی حاکم بن کے رہوں، جبکہ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع من تشاء۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہم کیوں حسد کریں؟ تو جب انسان اس چیز سے راضی ہو جائے کہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، منصب جہاں منصب، تو انسان کبھی حسد نہیں کرے گا۔ مال کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ انسان سوچتا ہے ہمارے بازو کی پڑوس والی دکان میں بڑے گراہک آ رہے ہیں، اب اس کی گراہکی توڑنے کے لیے ہم کیا کریں؟ بس اوقات یہی دیکھا گیا کہ اس کے گلے کے پر یا پھر اس کی دکان پر اپنا کیمرہ فٹ کر دیتے ہیں تاکہ دیکھا جائے وہ کون سی چیز بیچ رہا ہے، کتنی انکم کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، وہ کیا کیا نہیں کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو دیکھنے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انسان کو اللہ رب العالمین نے جو اس کا
مقدر میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنے گراہک اس کو ملیں گے، اور جتنا انسان اس پہ پریشان ہوگا اتنا ہی انسان ڈپریشن میں جائے گا اور جتنا ہی ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ مال کی محبت بہت بری چیز ہے۔ اور آئیے آگے حسد کے نقصانات ایک دو شمار کر کے میں انشاءاللہ آگے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے جلدی ہی اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ حسد کے نقصانات کیا ہے۔ مہلک مرض کا تو مہلک ہلاک کرنے والی چیز سے نقصانات کیا ہے۔ ایک شاعر نے بہت ہی بہتر انداز میں، عربی شاعر نے نقشہ کھینچا ہے، ایا حاسدا لی علی نعمتی اتدری علی من اسأت الادب، میری نعمت پر حسد کرنے والے شخص، اتدری کیا تم نہیں جانتے ہو، علی من اسأت الادب کہ تم نے کس کی بے ادبی کی ہے، تم نے کس کی ادب میں برائی کی ہے، یعنی کس کی بے ادبی کی ہے۔ اسأت علی اللہ فی حکمہ لأنک لم ترضى لی ما وہب، تم نے اللہ کے حکم کی بے ادبی کی ہے، اور آگے کہا کیونکہ اس نے مجھے جو عطا کیا تم نے اسے ناپسند کیا۔ فاخذاک ربی بأن زادنی وصد علیک وجوہ طلبی، اور فرمایا چنانچہ میرے رب نے تمہیں رسوا کیا کہ اس نے مجھے وہ اور زیادہ دیا، اور تجھ پر اس نے طلب کے دروازے ہی بند کر دیے۔ یہ نقصان کیا ہے کہ جب انسان زیادہ حسد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جو ملنا تھا اس کے بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ شاعر نے بہت بہتر نقشہ کھینچا ہے۔ حسد کی وجہ سے حاسد کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوتی ہے جو اس کے دل کو کھا جاتی ہے، کیونکہ حاسد ہر وقت غمزدہ، پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور نفرت اس کے اندر گھر کر جاتی ہے، اور وہ اس نفرت کے اندر جلتا رہتا ہے، اور یہ جسے اس کے دل کو کھوکھلا کر دیتی ہے، جس کے تعلق سے شاعر کہتا ہے اصبر علی قید الحسود فإن صبرک قاتلہ، حسد کرنے والے کی سازش پر صبر کیا کرو، اصبر علی قید الحسود، حسد کرنے والوں کے اس کے مکر و فریب پر، اس کی سازش پر صبر کیا کرو، فإن صبرک قاتلہ، کہا کیونکہ آپ کا صبر ہی اسے مار ڈالے گا۔ بتائیے سامنے صبر سے حسد کو مار ڈالے گا۔ آگے کہا النار تأکل بعدها ان لم تجد ما تأکلہ، آگ اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیتی ہے اگر اسے کھانے کو اور کچھ نہ ملے۔ تو اس شعر میں کیا کہنا چاہا، جب حسد انسان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ ہی اندر ختم ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے کی وجہ سے حاسد لوگ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے الحسود لا یسود، یعنی حسد کرنے والا شخص سیادت اور قیادت حاصل نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ وہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا نقصان حسد کی وجہ سے جو حسد کرنے والا ہے، جس سے حسد کر رہا ہے، کے درمیان دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دوستوں اور قریب رشتہ داروں کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں کا قصہ ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا، جس کا پورا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر 12 پارہ کا آخری کا اور 13 پارہ کے ابتدائی حصے کے اندر بیان فرمایا۔ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، اور کہا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ یہ کس بات پر؟ جب اللہ رب العالمین کی جانب سے خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے سامنے 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں،
تو یعقوب نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے بھائیوں سے اس کو بیان نہ کرنا، لیکن نادانی میں حضرت اپنے بھائیوں کو بیان کر دیا تو ان کے بھائیوں نے اس چیز پر حسد کی اور حسد کرنے کی وجہ سے ان کو کنویں میں پھینکا، لمبا واقعہ، کنویں میں ڈال دیا، اور آخر معاملہ یہاں تک آیا کہ ان کو مار دینے کی سازش کی اور بہت ساری چیزیں ہوئی، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اسی بھائی کو بادشاہت دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے بھائیوں کو جب قحط پڑا تب ان کے پاس مال پہنچایا۔ تو بہت نقصان ہے حسد کے، اس میں سے ایک خاندانی عصبت اور خاندانی معاملات خراب ہوتے ہیں، آپس میں عداوت مزید بڑھ جاتی ہے۔ حسد کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، انسان منافق بن جاتا ہے۔ منافقوں کے دلوں میں اس وقت تک نفاق کی شدت میں اضافہ ہوا جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر ایمان لانے والوں سے حسد کرنے لگے۔ تو منافق حضرت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کے مدینہ آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول جسے مدینہ کی سرداری ملنے والی تھی اسے سرداری نہ مل پائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج پہنا دیا گیا، تو اسی حسد کے اندر وہ اتنا بخلایا کہ وہ نفاق پر اتر آیا۔ تو حسد سے انسان منافق تک بن جاتا ہے۔ حسد سے بغض، حسد سے بعض اوقات جس سے وہ حسد کرتا ہے کو نظر بد لگ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بد حق ہے، ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین واذا استغسلتم فاغسلوا، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے، اور جب تم میں سے کسی ایک سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر لیا کرو، تاکہ غسل کے پانی سے وہ شخص غسل کر سکے جسے تمہاری نظر بد لگ گئی ہے۔ تو نظر بد یہ کب لگتی ہے؟ جب کسی حاسد کا حسد غالب آ جاتا ہے اور وہ اس حسد کے اندر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کی نظر تک لگ جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہے ان ساری کی ساری دعائیں کے اندر انسان حسد سے پناہ طلب کرتا ہے، یعنی حسد کرنے والے انسان سے اور حسد کرنے والوں کی برائی سے انسان اور مومن پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ محترم سامعین، اب آپ کے سامنے کچھ مزید تذکرہ کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بندے کے دل میں دو چیز جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی جامع حدیث، یہ حدیث صحیح الجامع الالبانی یعنی اللہ البانی اس کو صحیح الجامع بیان کیا ہے، یہ 7620 نمبر کی حدیث ہے، یعنی 7620 نمبر کی حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مومن بندے کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ اگر حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا۔ تو کوئی ایک چیز آ سکتی ہے مومن کے اندر، تو حسد یہ انسان کے ایمان کو خاتمہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، یہ روایت طبرانی کے اندر موجود ہے اور سلسلہ صحیحہ کے اندر اسے بھی نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر خیر و بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، یعنی حسد سے انسان جب تک دور رہے گا تب تک وہ خیر پہ رہے گا، جیسے حسد کرنے لگ جائے گا تو اس خیر سے ختم ہو جائے گا۔ آئیے ایک حدیث اور پیش کے بعد ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الناس افضل، کہ لوگوں میں کون سی چیز افضل ہے، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جس میں دو صفات ہوں، وہ دو صفات کیا ہے؟ وہ مخموم القلب ہو اور سچی زبان والا ہو۔ اس میں صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ سچی زبان والا سمجھ میں آیا جو سچ بولتا ہو اور اس کی زبان کا اعتبار ہوتا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو،
لیکن مخموم القلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخموم القلب سے مراد یہ ہے وہ التقی النقی، وہ متقی ہو، وہ پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، النقی پاک ہو، صاف ستھرا ہو، لا اثم فیہ اس میں کوئی گناہ نہ پایا جاتا ہو، کوئی برائی نہ پائی جاتی ہو، ولا بغی اور وہ ظلم نہ کرنے والا ہو، ولا غلہ اس کے اندر کوئی کینہ نہ ہو، ولا حسد اس کے اندر کوئی حسد بھی نہ ہو۔ تو اس حدیث میں کیا معلوم ہوا؟ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت 4216 نمبر کی حدیث، یعنی 4216 نمبر کی حدیث ابن ماجہ کے اندر، اور اسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جس کے اندر حسد نہیں ہوتا، جو حسد سے خالی ہوتا ہے، وہ لوگوں میں سب سے اچھا ہے۔ اگر حسد اس کے اندر پایا گیا، وہ لوگوں میں سب سے برا انسان مانا جائے گا۔ تو آپ نے دلائل کی روشنی میں حسد کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت فرمائی۔ تو ہر انسان کے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں، اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے جو انسان کو حسد پر ابھارتے رہتا ہے، اور حسد جیسی بری چیز پر انسان کو لگائے رہتا ہے۔ تو حسد سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں اللہ سے کرنا چاہیے، اور حسد سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اور حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں ہلاک کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی حسد اس کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ تو حسد سے بچنے کی مکمل کوشش کریں، اس لیے کہ حسد ہمارے پورے اعمال کو برباد کر سکتی ہے، ہمارے دین میں بھی نقصان، ہمارے دنیا میں بھی نقصان۔ اور دنیا کے اعتبار سے یہ ہے کہ انسان جب حسد کرتا ہے، حاسد ہوتا ہے، تو دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان حسد میں پڑ جاتا ہے تو اس کا اندر سے وہ پورا جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور بیمار ہوتا ہے، وہ نہ جانے کتنی بیماریوں میں گھیر جاتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے آپ اسی میں خوش رہیے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ خبر دیتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو گے اگر، تو اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے کہا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ نے جو پر خوش ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور حدیث میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تنظروا الى من هو، تم اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، اعلی منکم، تم سے اوپر سے نہ دیکھو، ولا وانظروا الى من اسفل منکم، بلکہ تم دیکھو اس کی طرف جو تم سے نیچے ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے انعام کی تم ناشکری سے بچ جاؤ گے، اور حسد سے بچ جاؤ گے۔ تو ہم اس کو نہ دیکھیں جو بنگلے والے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں والے ہیں، مرسیڈیز میں گھومنے والے ہیں، BMW میں گھومنے والے ہیں، اپنے گھروں کا سب کے سامنے نظارہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم بڑے گھر والے ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، بڑے محلات والے ہیں، بڑے گاڑیاں والے ہیں، ہم بڑے فارم ہاؤس والے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، سب کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ایسے شمار کرنے اور گنانے والوں سے بچتے رہنا چاہیے، پرہیز کریں، ان کے ساتھ ہم کام پر رکھے۔ جب ہم اس کے ساتھ زیادہ ہم اگر اس کی طرف دیکھنے لگ جائیں گے اور اپنے نیچے کی طرف نہیں دیکھیں گے، یعنی جس کو اللہ نے آپ سے کم دیا ہوا ہے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، تو آپ کے اندر حسد پیدا ہوگی۔ اور آپ اپنے سے کم کی طرف دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے انعام پر آپ ہمیشہ شکر بجا لائیں گے اور حسد سے بچ جائیں گے، اور کہیں گے کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حسد جیسی بری بیماری سے محفوظ رکھے، اور حسد جیسی مہلک مرض سے ہمیں بچائے رکھے، اور اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہمیں حسد جیسے یہ برا گناؤنی چیز ہے اس سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔